بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس ملک کی عظیم اکثریت نہیں چاہتی ہے کہ یہاں اسلامی حکومت آئے، صحیح معنوں میں جو اصلی اسلام ہے۔ یہ 75 سال سے اس مشرکانہ نظام کو ادلی بدلی کر کے آزما رہے ہیں، کیونکہ اسی میں ان کے مفادات ہیں۔ وہ کوئی حکومت ہو، وہ مذہبی طبقہ ہو، وہ سیاسی لوگ ہوں، وہ عسکری قیادت ہو، ان کے مفادات اسی نظام کے اندر ہیں۔ کیونکہ اگر اسلام، وہ اصلی اسلام جس کی بنیاد یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، تو وہ اسلام اگر آ گیا تو سب سے زیادہ چوٹ انہی کے اوپر پڑے گی۔ اور سب سے زیادہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے، دینی ٹھیکیدار سمجھے جاتے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے اسلام کے اندر مزاروں پر حلوے چڑھانا، چادریں چڑھانا، عرس اور میلے کرنا، یہ سب کچھ جائز ہے، اور دین کے اوپر اجرت ان کے اندر جائز ہے۔ لیکن اگر اصلی اسلام آ گیا تو اس کے اندر تو اجرت حرام ہے، چڑھاوے، عرس، میلے، سب کی چھٹی، فارغ، تعویذ گنڈا ختم، اور یہ جتنا یہ سسٹم ہے کہ جمہوریت، اکثریت، اس کے ذریعے جو یہ چیزیں منوائی جاتی ہیں، یہ تو پھر نہیں ہوں گی۔ وہاں تو ساری چیزیں قرآن کے مطابق ہوں گی، اور نبی علیہ السلام کی سنت کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ قبریں کچی ہوں گی، مزار نہیں بنیں گے، چادریں نہیں چڑھیں گی، سود کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تو اسلام کے اندر ہے، لیکن جمہوریت کے اندر ان سب چیزوں کی گنجائش موجود ہے۔ حتیٰ کہ عمران خان جیسے آدمی بھی مدینہ ریاست کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس اسلام کی بات نہیں کرتے ہیں جو اصلی اسلام ہے، کیونکہ ان کے جمہوری اسلام کے اندر پھر یہ مزار نہیں ہوں گے جہاں جا کے یہ سجدہ کریں، یہاں یہ جنتی دروازے نہیں ہوں گے زمین کے اوپر جہاں سے یہ گزریں، پیری مریدی نہیں ہوگی یہاں، پھر یہاں طارق جمیل جیسے جو درباری ملا ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی جو ان کی تعریفیں کریں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ طاہر القادری جیسے اسلام کی یہاں پھر کوئی گنجائش نہیں ہوگی، نہ اعلیٰ حضرت رہیں گے، نہ ابو الاعلیٰ رہیں گے، نہ وحدت الوجود رہے گا، نہ وحدت الشہود رہے گا، نہ حلول کے عقیدے ہوں گے، نہ گھوڑے کا جلوس نکلے گا، نہ گائے کا جلوس نکلے گا، نہ مورتی پوجا جائے گی، نہ قبر پرستی ہوگی۔ یہ سارے باطل سسٹم ختم کر دیے جائیں گے۔ اس وجہ سے ان کی اکثریت نہیں چاہتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے کہ جب تم اللہ کا دین نہیں چاہتے ہو پھر پیسو چکھو ان مزے عذاب کے۔ یہ تمہارے اوپر اللہ کے باغیوں کو مسلط کر دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کو مسلط کیا گیا تھا۔ لیکن جب وہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دشمن کو پکڑا ہے اور ان کو آزادی دی ہے۔ حقیقی آزادی یہ ہوتی ہے۔ تو جب تک یہ قوم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گی، توحید کو اختیار نہیں کرے گی، رد شرک نہیں کرے گی، اور ایمان خالص نہیں کرے گی، شرک اور کفر کی ساری بنیادوں کو جب تک نہیں اکھیڑ دیا جائے گا، کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتی۔ سارے مسلمان کان کی ساری کھڑکیاں کھول کر سن لو، اور اگر ان کے ساتھ، ان اپنے اکابرین کے ساتھ جو شرک اور کفر کے دائی ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رہنے کا شوق ہے تو پھر ڈٹے رہو، انہی کو ووٹیں ڈیلتے رہو، عرس اور میلے کرتے رہو، پیر صاحب کی پنڈریاں دباتے رہو، واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو گالیاں دیتے رہو، اور مرنے کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر اتر جاؤ، اور پھر جب تک قیامت قائم نہ ہو اوپر برزخ میں یہ عذاب دیا جائے گا ان سارے شرک کرنے والوں کو۔ اور جب قیامت قائم ہوگی پھر ان سب کو، ان کے اکابرین سمیت، ان کی مورتیوں سمیت، ان کے گنبدوں سمیت، ان کے پیروں سمیت، ان کو ہمیشہ کی آگ کے اندر، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے، مانو یا نہ مانو، اس کا ماننے یا ماننے سے نہیں، یہ تو ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، اصلی فیصلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اس کے گرد گھومی ہے، اس کی خاطر جنگیں لڑتے رہے، ہجرت کی ہے، صحابہ کرام میں ماریں کھائی ہیں، تب جا کے وہ مدینہ ریاست بنی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھر یہ دعوت اٹھی ہے، انشاءاللہ یہ اسی طرح رنگ لائے گی جس طرح پہلے سے رنگ لایا تھا۔ اللہ کے رنگ کے اندر رنگنے والے اور توحید کا راستہ، خالص شرک کا رد کرنے والے یہ آگے آئیں گے انشاءاللہ دعوت کے ذریعے۔ یہ جو ہے بینٹ کے ذریعے یہ دعوت آتی ہے، یہ بولٹ کے ذریعے آتی ہے، یہ بیلٹ باکس کے ذریعے نہیں آتی ہے، ووٹوں کے ذریعے یا بھیک مانگ کے کچکول کے ذریعے نہیں آتی ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اپنی پوری طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔